أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. تو بنی اسرائیل کی فطرت میں عہد شکنی، احسان فراموشی، بد دیانتی، یہ چیزیں ان کی فطرت میں شامل تھی. تو شروع میں ایک پورے رکوع میں خطاب کر کے فرمائے اور تقریباً 14 حکم ذکر کر دے اور مزید تاکید کے لیے اب انعامات کا ذکر. سمجھ رہے؟ اب خطاب دوبارہ تاکید کے لیے اور اس میں انعامات تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. پہلے رکوع میں نا یا بنی اسرائیل میں احکامات پر عمل کرنا، اس بارے میں خطاب، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے تفصیلی احسانات کا ذکر فرما. میں تم پر کیا کہ احسان کرتے، تو اس رکوع میں احسانات کا ذکر مجملاً تھا اور اس میں تفصیلاً یا بنی اسرائیل خطاب ثانی تاکید کے لیے اور تفصیل کے لیے احکامات کے لیے. پہلا خطاب اجمالی اور خطاب تفصیلی. یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میرے ان احسانات کو اللتی جو میں نے کہے ہیں تم پر، اور احسانات آگے آنے والے ہیں. پہلا احسان وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. پہلا احسان فضیلت بنی اسرائیل کہ میں نے تمہیں فضیلت اور برتری دی علی العالمین، جہان پہ. خطاب یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود اور کے نصارہ کے لیے مراد ان کے بڑے ہیں. خطاب موجودین کو ہے لیکن مراد ان کے اکابر اور اسلاف ہیں جو پہلے گزرے ہیں، آبا اور اجداد جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو ان نعمتوں جو میں نے کہے تم پر، اور میں نے تمہیں فضیلت دے دی جہان پر. یہ اس وقت کی بات یاد رکھنا جب بنی اسرائیل کے شریعت موسوی پر کے عمل پیرا تھے اور تورات پر عمل کیا کرتے تھے، تو اس وقت وہ محبوب ترین افراد تھے اور اب مقبوض ترین افراد ہیں. تو جب تک وہ احکام شرع کے پابند تھے، دین کے پابند تھے، تو افضلین کائنات، بہترین کائنات، اور جب رفتہ رفتہ خود غرض، خائن، بے ایمان، سمجھ رہے ہو، اور بددیانتی شروع کی اور نفس پرستی ان میں آگے، حرص ہوس دنیا کے لالچ آ گئی، تو اب بدترین کائنات. تو ایک زمانے میں بہترین کائنات جب یہ اچھے لوگ تھے، اور اب بدترین کائنات، بہترین اور بدترین. تو یاد رکھنا یہ اس زمانے کی بات تھی کہ جبکہ بنی اسرائیل صحیح تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کہ اپنی شرف عمل کرتے تھے. جب آپ مبعوث سے تو انکار کیا، تو اب ان سے کوئی بدترین آدمی نہیں. تو آپ کے بعثت سے پہلے اس وقت ان کے بڑے وغیرہ بہترین کائنات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود وہ بدترین کائنات. تو پہلی نعمت اور پہلا احسان اللہ تعالیٰ کو وہ ہے کہ فضیلت بنی اسرائیل دیگر لوگوں پر. یاد رکھیں اس زمانے کے بعد ہے جب کہ اپنی شریعت پر عمل کیا کرتے تھے. جب انہوں نے اپنی شریعت میں تحریف کر دی، اپنی شریعت کے چہرے مسخ کر دیے، تورات میں اپنی باتیں ڈالی،
دنیا پرستی اور کہیں خواہشات نفس پر عمل کرنے لگے تو اب کہیں بدترین کائنات. بنی اسرائیل جو کچھ کرتے تھے کہتے ہم تو پیغمبر زادے، ہمارے بڑے ہمارے سفارش کریں گے، ہمارے بڑا پار کریں گے. اور کہتے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. یہ نعرہ لگاتے تھے ہمارے علاقے کو جنت جاتا نہیں، جنت ہے ہمارے لیے. واہ بھائی وقالوا نحن ابناء الله واحباؤه. یہ نعرہ لگاتے تھے ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے محبوب ہیں. محبوب تھوڑی کہ جنت لے جائے گا، جہنم لے جائے گا، ہم تو جنتی. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. یہودی کہ صرف ہم جنت جائیں گے، عیسائی کہتے تو ہم جنت جائیں گے، ہمارے علاوہ کو جا نہیں سکتا. اور ادھر کہ نحن ابناء الله واحباؤه، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب ہیں، ہم جہنم جائیں گے نہیں. جہنم تو صرف کیا امت محمدی والوں کے لیے، ہمارے تھوڑی. پہلی بات ہم جہنم نہیں جائیں گے، پہلی بات ہے. اور اگر جہنم جائیں وہ بھی چند دن. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. بس چند دن جہنم جائیں گے، پھر ہمیشہ کر کے مزے کریں گے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. ایک خوش فہمی مبتلا تھے کہ ہم جنتی ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. یہ ہے یہ جہنم صرف امت محمدیت کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی. یہ نعرہ لگاتے ہیں لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى یا نحن ابناء الله واحباؤه. سمجھ رہے لن تمسنا النار الا ایاما معدود. اس کا جواب تو پہلی نعمت کا ذکر کر کے ان خوش فہمی کی اظہار کر کے اور پھر نعمتیں دوبارہ ذکر کریں گے. پہلے انعامات ذکر فضیلت اور پھر ان کی خوش فہمی دور کر دی. خود فریبی، اس امید میں نہیں رہنا کہ جنت جاؤ گے جب تک تیرا اعمال صحیح نہ ہو. صرف زبانی دعویٰ سے کام نہیں چلے گا. تو ان کی خوش فہمی اور خود فریبی کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ وَاتَّقُوا یومن، ڈرو یومن تنوین عوضی یوم القیامت، اور مضاف یا معذوف ہے. یومن اے حساب یومن یا عذاب یوم القیامت. وَاتَّقُوا اے بالایمان، ایمان لا کر. یومن یہ تنوین عوضی مضاف معذوف ہے. اصل کا یوم القیامت مضاف معذوف اور مضاف معذوف یوم سے پہلے. اتقوا یوم کہ ہیں حساب یوم القیامہ یا عذاب یوم القیامہ. بچو اس دن کے عذاب سے. کیسے بچو؟ بچنے کے طریقے یاد رکھنا، ایمان لانا ہے اور ایمان کے مقتضا کے مطابق عمل کرنا ہے. لا تجزی نفس عن نفس، خیال کرنا کچھ کام نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے. لا تجزی، جزا یجزی میں بطور بدلہ ہے، ذالک جزا، جزا کے دے بدلے. یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ بھی بطور بدلہ کچھ بھی نہیں ہو نہیں سکتا. نفس بول کر مراد یاد رکھنا انسان. نفس لفظ مشترک ہے، بمانے بدن، بمانے خون، بمانے روح، مختلف معنوں میں آتا ہے. لا تجزی جزا سے مشترک بدلہ یا کام آنا، کام نہیں ہے گا نفس ایک انسان ان نفس دوسرے انسان. ان نفس مراد مجرم ہے جس نے غلط کام کیے. شیئن کچھ بھی، مفعول بھی ہی ہے یا مفعول مطلق کے، دونوں ترکیب صحیح ہے. شیئن اگر مفعول بھی ہو تو معذوف عبارت کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر مفعول مطلق ہو اے جزاء ما، سمجھ رہے لا جزان ما شیم بمان کیسے جزاء ما ہو جائے گا کسی چیز کے بارے کچھ بھی. پہلے ایک انسان ولا يقبل منها شفاعت، سفارش قبول نہیں کی جائے گی. نہیں ہو سکتا کوئی کام آ جائے.
نمبر 3 ولا یؤخذ منها عدل، حق مرجع نفس سے، اور نہیں لیا جائے گا اس کے بدلے میں کوئی عوض۔ عدل اصل کے معنی مساوات، مراد یہاں بدلہ اور فدیہ، مالی ہو یا کفالت ہو، جو بھی ہو، ولا هم ينصرون، نہ ان کی مدد ہوگی۔ یہ قرآن کریم کی بلاغت اور اعجاز ہے۔ اس دنیا میں کوئی مجرم پھنس جاتا نا تو سب سے پہلی صورت ہوتی ہے کہ خاندان والے کہتے بس اس کو چھوڑو، مجھے جیل میں بند کرو، میں اس کا ضامن کفیل ہوں۔ قرآن کریم کا طریقہ ہے، جس طرح دنیا میں انسان کا ذہن ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے اس کو جواب دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی مجرم جب پھنس جاتا ہے، جیل جاتا ہے، اب مستحق کی سزا ہو جاتا ہے، اب اس کو چھڑانے کے جو کوششیں ہوتی، سب سے پہلا ایک ہے نا، ایک اس کو رسا کے در میں اس کا ضامن ہوں، یار اس کو چھوڑ، مجھے جیل میں بند کرو۔ تو فرما کہ نہیں، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کچھ بھی نہیں، کفالت نہیں ہوگی، جانی کفالت یہ نہیں ہو سکتا، کرے کو اور برے کو اور۔ یہ پاکستان تھوڑی جرم کو اور کرے، سزا کو اور بھگتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پولیس خانہ پوری کر بس تعداد پوری جیل میں ڈالے۔ تو دنیا میں ہوتا ہے کہ یہ کیا کریں، مجرم کو چھوڑ، مجھے کیا کرو، اس کی جگہ سزا دے، جو جیل میں ڈالو، جو کچھ کریں۔ فرما کہ یہ بھی نہیں ہوگا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کچھ بھی۔ چلو کبھی ہو سکتا ہے کہ بڑے مگرمچھ بڑی مچھلی ہو، بڑے بکرے کی سفارش لائی جاتی، ہوتا رہتا نا، ایک مجرم جیل جاتا تو بڑے کا ٹیلی فون آتا ہے جیلر کے پاس، ایس ایچ او کے پاس، تو چھوڑ دے میرا آدمی سفارش کر رہا ہوں۔ فرما کہ یہ بھی نہیں ہوگا، ولا يقبل منها شفاعۃ، سفارش بھی کام نہیں ہے۔ یہ کال کرنا دنیا میں ہوتا رہتا نا، جب مجرم پھنس جاتا ہے کہ مجھے اس کی جگہ جیل میں ڈالو، اس کو چھوڑو، مجھے سزا دے دو، کہ دے بھی نہیں ہوگا۔ اور کبھی سفارش کرتے ہیں کہ یار میرا آدمی تو خیال کرنا، دنیا میں ہوتا رہتا نا، تو فرما کہ یہ بھی نہیں ہوگا، سفارش کام نہیں ہے، نہ کسی نبی کے، نہ کسی ولی کے، نہ کسی غوث، نہ کسی قطب، کسی کی سفارش کام نہیں ہے۔ اور کبھی نہیں لائے، ایک کام ہے پیسہ، ایسے 20-30 لاکھ دے دو، خود مجرم باز جائے گا۔ پولیس والوں کو 100 روپے دے دو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بسیرے کوٹے والوں ہوٹل کے سامنے بدبخت کھڑے ہوتے نا، خوار، ایک پیالی چائے پلاؤ، ایک پراٹھا پلاؤ، ایک انڈا دے دو، بس جاؤ مزے کرو۔ یہ پولیس والوں کو حال ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 50 روپے دے دو، بس جاؤ۔ گاڑی والے آتے تو پہلے سے ان کے ہاتھ میں 50 کا نوٹ ہوتا، پتہ ہے کہ خوارے سے کھڑے تھا۔ تو کبھی دنیا میں سفارشروں کا پیسہ کام آ جاتا نا، 5 کروڑ دے دو، جان چھوٹ جائے گی، بڑا جرم ہو، جیسے جرم ہو اسی حساب سے کہیں نوٹوں کی بارش ہوگی۔ اگر جرم چھوٹا ہو تو ہلکی بارش، سمجھے، پیسوں کی، اب جرم بڑا تو مسلدار بارش پیسوں کی۔ تو دنیا میں ہوتا ہے سفارشی نہ ہو تو پھر کیا ہے، پیسہ ہے، 20 لاکھ روپے چھوڑو، بس کیا کرو، کچھ جج کو پلاؤ، کچھ کس کو، پولیس والوں کو پلاؤ، سروں کو، ایس ایچ او کو، جان چھوٹ جائے۔ فرما کہ یہ بھی نہیں ہوگا، ولا یؤخذ منها عدل، یہ بھی ذہن سے نکالنا، وہاں کا پیسہ کام آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عدل کہتے کیا ہیں، اصل عدل کا لفظی ترجمہ برابری، اور مراد اسے بدلہ اور فدیہ ہے، پیسے دے کر جان چھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ذہن سے نکالنا۔ اور جب دنیا میں کوئی صورت نہ بنے، سفارش بھی کام نہ آئے اور پیسہ بھی کام نہ آئے، پھر کیا ہے دوسرا رخ، بدماشی، پھر جاؤ جیل پہ حملہ کرو، پھر کہ آدمی کو نکالو زبردستی ڈنڈے کے ذریعے سے، سمجھ رہے ہو، ڈرائے دھمکا لے۔ فرمایا کہ ولا هم ينصرون، ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں ہوگی، یہ خیال کرنا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا میں مجرم کا ذہن ہوتا ہے تو سب سے پہلے
کسی اور آپ اس کو توڑ مجھے اس کی جگہ رکھو، فرمایا یہ بھی نہیں ہوگا، کبھی سفارش اور کبھی پیسہ اور آخر پہ کہ بدماشی، زبردستی، پارٹی بازی، سمجھ رہے ہو؟ جیل پہ حملہ کرو، جیل کو توڑو، اپنے ساتھی کو نکالو، ہوتا رہتا ہے دنیا میں، جیلیں ٹوٹتی یا نہیں، حملہ کرتے اور پھر ساتھی کو نکالتے، یہ جیلر کو دھمکی تھی تو باہر آ جاؤ گا، اڑا دوں گا تجھے، صبر کر، یہ ہمارے آدمی کو چھوڑو نا، قید نہیں تیری، زبردستی کرتے ہیں، فرما کہ یہ بھی نکالنا، ولا نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ بنی اسرائیل خوشفہمی مبتلا تھے، یاد رکھنا، ہم پیغمبر زادے، انبیاء ہمارے سفارش کر ہمارے بڑا پار، موسیٰ کس کام کے لیے، عزیر کس کے لیے، عیسیٰ کے، ہاں ایسے خوشفہمی، ہم پیغمبر زادے اس زمان حال کے ہب بریلوی کے تھے، ہم اللہ کے پیارے ہیں، واہ بھائی واہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کس کام کے لیے، وہ تو ہمارے بیڑا پار کرے گا۔ معین الدین چشتی کس کے لیے، ہم باباؤں کی قبروں پہ جاتے چادریں چڑھاتے ہیں، سمجھ رہے، یہ مفت تھوڑی، 11ویں مناتے، میلاد مناتے، عرس مناتے، تیجا مناتے، 40واں میں سب کچھ، اس مفت تھوڑی اتنے پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہاں ان کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے، یہ ہمارے بیڑا پار کریں گے، یہ بنی اسرائیل کے نسل ہے، وہ بھی اس خوشبو میں مبتلا تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، حضرت شمعون، حضرت یعقوب، اسحاق، یوسف علیہ السلام، یہ سب ہمارے بیڑا پار کریں گے۔ اول تو ہم جنت جائیں گے نہیں، جہنم جائیں گے نہیں، پہلی بات یہ ہے، اور اگر جا بھی جائے ہمارے بڑے کہیں خود ہمیں نکال دیں گے، یہ خوشبو میں مبتلا تھے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، شمعون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سمجھ جتنے انبیاء بنی اسرائیل سب ہمارے بیڑا پار کریں، وہ اللہ کے پیارے زمان حال کے بدعتی کے تھے، ہم مختلف چادریں چڑھاتے، کھانا کھلاتے، تیجا 40واں 11ویں مناتے، قبروں کے طواف کرتے، مفت تھوڑی، ہاں ہمارے بڑا پار کریں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کس کام کے لیے، ہاں ایسے عبداللہ شاہ قادری کے مزار کو مفت تھوڑی کھانا کھلاتے، لاکھوں روپے اڑاتے، ایسے تھوڑی چادریں چڑھاتے ہیں، ہاں بڑا پار ہوگا ہمارا، ایسے بےایمان ہے۔ یہ خوشبو مبتلا، وہ بھی ایسے تھے، اللہ کروں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاں یہ پھر جیسے پاکستان نہیں ہے، یہ دنوی قانون ہے، آ جاؤ کچے لگتے جی، پھر یہ خوشفہمی خود فریبی ذہن سے نکالو، اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، اعمال ٹھیک کرو، تب بڑا پار ہو جائے گا، اور آخرت کا الگ نظام ہے۔ واتقوا یومن، ڈرو اس دن سے، حساب یومن، یوم القیامت، مضافر بھی معذوف ہے، مضاف بھی معذوف، حساب ہے، لا تجزی نفس ولا یقبل من الشفاعہ، یاد رکھنا یہ کفار کے حق میں، تاکہ مسلمانوں کی شفاعت برحق، سفارش یا شفاعہ یہ سوال ہو پھر تجاوز عن الذنوب من الذی وقال جنایت فی حقہ، یہ سفارش کی تعریف ہے۔ الشفاعہ یہ سوال فی التجاوز عن الذنوب من الذی وقع الجنایت فی حقہ، مجرم کے حق میں نا معافی کیا کرنا، سوال کرنا، اس کو معاف کریں، جرم کیا، غلطی کی، اس کو معاف کریں۔ الشفاعہ یہ سوال فی التجاوز عن الذنوب من الذی وقع الجنایت فی حقہ، تعریفات جرجانی۔ تو یاد رکھنا ایک کفار کے حق میں، باقی انبیاء و مرسلین خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت ہو کیا ہیں، برحق ہے۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حدیث آپ نے فرمایا، اس آج سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس آج کا تعلق کس سے، کفار سے، اور زبردستی کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا، اس کو شفاعت قہری کہتے ہیں، نہیں ہوگا۔ باقی انبیاء و مرسلین، صلحاء، حفاظ، شہداء، سمجھ رہے، سبیان، ان کی سفارش جو احادیث میں آئے گئے ہیں برحق ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کفار کے بارے میں یہود اس پر بھی مبتلا تھے، انبیاء کو قتل کریں گے، سب کچھ کریں گے، پھر بھی
موسیٰ علیہ السلام بیڑا پار کریں گے ہارون علیہ السلام، ایسا بےایمان تھا، اور کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک تیرے اعمال ٹھیک نہ ہو. یاد رکھنا کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی. اس کا تعلق یاد رکھ کفار سے بارے میں. وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. ہاں انبیاء و مرسلین کی شفاعت جو اپنے عصاة کے لیے نا یاد رکھنا، اور خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا علماء کی سفارش، شہداء کی سفارش، سمجھے، قرآن کریم کی سفارش، روزے کی سفارش، چھوٹے بچوں کی سفارش، جو احادیث میں وارد ہو کے ہیں برحق ہے، وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے. ہاں زبردستی یہ تو کفار کے حق میں سفارش معتبر نہیں، یاد رکھنا. اور پھر زبردستی کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کرتا، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. چانچہ یہاں روح البیان میں ہے کہ ایک قیامت کے دن ایک شخص آئے گا بیٹے کے پاس، بیٹے دنیا میں بہت اچھا باپ تھا، بہت آپ انگریزی تعلیم دی ہو، بہت پڑھوائے تجھے، آج چھوٹی سی عمل کی ضرورت، نیکی چھوٹی سی نیکی، چھوٹا سا عمل کی ضرورت. بس آپ کو دیکھ مہربانی، تب میرا بیڑا پار ہوگا. بیٹا کہے گا ٹھیک ہے. آپ کا سوال بڑا ہے کہ آپ میرے والد ہو، جیسا بھی ہو، اگر میں اپنی نیکی سے آپ کو دے دو میں کہاں جاؤں گا؟ نہیں دے. اور آئے گا نور جہان کے پاس، سمجھ رہے ہو، رفیقہ حیات کے پاس آ جائے گا، بیگم جی میاں میں کیسے شوہر تھا دنیا میں، بہت اچھا شوہر تھا، تارک روڈ میں گھماتے تھے، امتیاز مارکیٹ لے کر جاتے تھے، ساحلی سمندر میں جاتے تھے، اور گاڑی میں چلاتے، تو بندر کر پیچھے بیٹھا ہو تو سیٹ میں گاڑی میں دیکھ رہا تھا. اور جب بازار جاتے تو میں ایسے شیرنی کی طرح آگے جاتی تھی نا، مٹک مٹک کے، اور چیزیں لیتی تھی، اور تو بچے کو لے کر باہر کھڑا تھا. ہر جگہ مجھے برگر کھلاتا تھی، شوہر کے دیکھ میں دیتے برگر کھلائے، پیزا کھلائے، بوتلیں پلائی، آئس کریم کھلائی، سمجھ رہے ہو، اپنی زندگی تباہ کے تیرے لیے، رب کو ناراض کے تیرے لیے، قبر اندھیری کر دے تیرے لیے، سب کچھ کہ تو راضی ہو جاؤ. تو جو فرمائش کہتی تھی بس میں کہ لبیک، قائد کے فرمان پر جان بھی قربان. آپ جو فرمائش کر لیتی دنیا میں نا، برگر کہتی تو ایک برگر کے بدلے 2 حاضر ہوتے تھے. ایک اعلیٰ سے اعلیٰ آئس کریم آتی تھی، اعلیٰ سے اعلیٰ بوتل آتی تھی، بہترین سے اعلیٰ موبائل آتا تھا، تیرے پورا نظام تیرے ہاتھ میں تھا گھر کا. میں صرف نام کے شوہر تھا، حکومت آپ کی تھی، حکمرانی، سمجھ رہے. میں سے بس گیدڑوں کی طرح منہ کھول کے دیکھتا رہتا، بس فیصلہ آپ کیا کرتے تھے دنیا میں. میں نے آپ رب کو ناراض کر دیا، سب کچھ کر دیا آپ کو راضی کرنے کے لیے. آپ شیرنی بنے ہوتے، میں گیدڑ بنا ہوتا، سب کچھ. اور آج نیکیوں کی مجھے شد ضرورت تھی. ایک نیکی رائی کے دانے کے برابر، چھوٹی سی، وہ بڑی بھی نہیں. اس کے دوران بیوی کہہ کے جاؤ، جان سے آئے تھے، سمجھ رہے سب سے نا امید ہوئی. بیان مختصر تفسیر مظہری مواقع پورے. اگر سب بیوی کہے گا دنیا میں تو مانگتی میں کچھ دے دیتی تجھے، بیٹا کہے کہ دنیا میں کچھ چیز مانگتا میں دینے کا تیار ہوتا، لیکن آج کچھ بھی نہیں ہوگا. تمام ورثاء کے پاس جائے گا، سب کو اپنے احسانات یاد دلا کہ میں دنیا میں آپ کے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. وہ کہیں گے آپ نے بہت کچھ کیا ہمارے لیے، انکار نہیں کریں گے. اگر تو دنیا میں کوئی چیز مانگتا ہم دینے کے لیے تیار تھے، آج کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر ہم اپنے نیکی آپ کو دے دیں، ہم کس کے سامنے جائیں گے؟ داموں نے فریاد کس کے سامنے پھیلائیں گے؟ کس سے مانگیں گے؟ جاؤ جس راستے سے اتر جاؤ.
غریب دیکھی تو بے رخی کو تو حیرت تو ہو گئی، دنیا تو بے وفا ہے تجھے کیا ہوا، دیکھی تو بے رخی کو تو حیرت تو ہو گئی، دنیا تو بے وفا ہے تجھے کیا ہوا۔ سب سے نا امید ہو جائے گا، اولاد سے نا امید ہو جائے گا، سب کچھ۔ اور یہ نور جہان جس کے جو مر رہا تھا دنیا میں، یہ بھی اس کو جواب دے دی کہ جاؤ جس راستے سے آئے، وہ برگر، وہ پیپسی، وہ بوتل، سمجھ رہے ہو، وہ ساری چیزیں دنیا میں رہے گی، کچھ بھی نہیں۔ آج بس اللہم نفسی نفسی، اللہ تعالیٰ سے پہلے فرمائیں جاؤ اپنے رشتہ داروں سے نیکی لے کرو، اب تھوڑی سی نیکی کی ضرورت ہے، جن کی وجہ سے تو نے مجھے ناراض کر دیتا، جاؤ آج ان سے نیکی مانگو۔ یہ سب کے پاس چکر لگائے تھے، سب کے پاس۔ نا امید ہو کر رب کے سامنے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بندہ، تو ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے، رشتہ داروں خاطر مجھے ناراض کر دیتے، کیا کہ انہوں نے آج آپ کے لیے، اے اللہ سب بے وفا ہو گئے، بے سب۔ تو اب بندہ کیا کریں تیرے ساتھ بتاؤ، بندہ کیا کرے گا؟ پھر اللہ رحیم کریم ذات شروع تو حشر کے میدان سے کہتے ہو سے دھکے کھائے گا تھوڑا سا، یہ کچھ بھی نہیں، کوئی کسی کا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ و صاحبتہ و ابیہ لکل امرئ منہ یومئذ شأن یغنیہ، نفسا نفسی تعالیٰ کون کسی کام آئے گا، ولا یؤخذ منہ عدل ولا هم ینصرون، ان کی مدد یاد رکھنا، ہم یہ بھی نفس کی طرف راجع ہے، نفس لفظاً تو مفرد ہے اور معنوی طور پر کیا ہے جمع ہے، اس کا اطلاق ایک بار بھی ہو جاتا ہے، جمع پر بھی ہو جاتا ہے، اس لیے ضمیر جمع کے لائی گئی، ترتیبی واحد ہے، اور منہا یہ بھی ضمیر واحد کے لائی گئی ہے، اور منہا وہ بھی، اور ولا هم ینصرون یہ جمع کو معنوی طور پر معنی کے اعتبار کرتے ہوئے ضمیر اور فعل جمع کے لائے گئے۔ یہ ترکیب اس لیے بتا رہا ہوں کہ افاق میں سوال آئے گا تو قلم کھاؤ گے، پھر افاق پر کبھی صیغہ پوچھتے کبھی ترکیب پوچھتے، اور آپ کی قابلیت بہت زیادہ ہے، پھر سکنوں میں بہت ماہر ہوں، اس لیے۔ تو اب انعامات پہلے احسان فضیلت، اور بیچ میں ان کے کیا ہیں تھوڑے سے نا وہ جو خوشبو مبتلا تھا بنی اسرائیل خود فریبی میں، ہم جو کچھ کریں گے انبیاء و مرسلین ہمیں کہ بڑا پارن کریں، کچھ بھی نہیں جب تک تیرا عقیدہ صحیح نہ ہو، اعمال صحیح نہ ہو، اور پھر احسانات یاد دلائے۔ دوسری نعمت، پہلی نعمت فضیلت اور دوسری نجات دشمن سے۔ وَإِذَا نَجَّيْنَاكُمْ، خطاب تو کہ مخاطبین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو، یہود کو، لیکن مراد ان کے اسلاف ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے۔ عرب میں یاد رکھنا جب کسی خطابوں کو بڑوں کو واقع تھے، تیرے بڑے کیسے تھے، ہم نے کہا کہ بڑوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جب ایک نمک حرام اور احسان فراموش اور بد ضمیر آدمی جب خدا کرتے پھر ان کو بڑوں جب آپ کو بڑوں کو میں خوب جانتا ہوں، آپ بڑے میں مجھے جانتے، وہ کیسے لوگ تو تھوک کس میں گئے ہو بدبخت ایسے کام، اور سمجھ گئے آپ بڑے اچھے لوگ تھے، ان سے میرا اچھا خاصا تعلق ہے، اچھی دعا سلام ہے، وہ تو بہت اچھے تھے، تو کس بھی گئے ہو ایسے بد ضمیر احسان فراموش ہو۔ یہ عرب نے یاد رکھا جب کسی کو کہتے اسے نا غیرت دلاتے نا احسانات، تو بڑوں کا نام لیتے، پھر بڑوں کو ہم نے کیا کہ احسانات کر دی، تو ان کے نسل سے ہو اور آپ کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا نَجَّيْنَاكُمْ، جب تمہیں نجات دی دی، من آل فرعون، فرعونین سے، آل اور اہل، عام کہتے ایک اہل کہتے نا کہ جس کے خونی رشتہ ہو، اور آل کہتے ہیں کہ ہم مذہب کو، اگرچہ خونی رشتہ نہ ہو، ہم مذہب، ہم مسلک کہتے ہیں آل، اور اہل کہتے ہیں کس جس کو خونی رشتہ ہو، اگرچہ مذہب الگ ہو، مذہب اگرچہ الگ ہو، خونی رشتہ ہو، اہل قرابت، اس کے لیے اہل استعمال ہوتے ہیں، اور آل کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مذہب کے لیے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، آل اور اہل دونوں ہم معنی ہیں، لیکن اہل وہاں وہ استعمال ہوتا ہے جہاں کے انسان کو حکم ان پر چلے، اور اہل عام ہے، بعض رشتہ دار ایسے جس پر انسان کو حکم چلتا ہے، جیسے اولاد ہے، سمجھ رہے ہو نا، بیوی ہو،
اور بعض رشتہ جو حکم چاچا ماموں کیا کرو گے، خالہ اور پھوپھی کو کیا کرو گے؟ تو بعض حضرات اہل اور آل دونوں ہم مانے ہیں، لیکن اتنا فرق ہے کہ آل وہاں ہوتا ہے جہاں انسان اس کے حکم چلتا ہو، اور اہل وہاں اگرچہ حکم چلتا ہو یا نہیں چلتا ہو. جس اولاد رشتہ دار ہیں حکم چلتا ہے ان پہ، بیوی کو حکم چلتا ہے، چاچا ماموں چاچا کے بیٹے خونی رشتہ ہے لیکن حکم چلتا ہے ان پہ نہیں ہوتا. تو اس حساب سے اہل عام ہے، بعض ایسے جن حکم چلتا ہے بعض بھی نہیں چلتا، اور آل وہ قرابت رشتہ جن پہ حکم چلتا ہو. لیکن عام طور پر جو لفظ آل استعمال ہوتا ہے وہ کس کے، ہم خیال کے لیے، ہم مسلک کے لیے، ہم مشرب کے لیے، اور اہل کس کے لیے، خونی قرابت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور بعض لوگ آل اصل میں اہل تھا، یہ ہاں کو کسے بدل دے پھر حمزہ آل ہو آل فرعون، فرعونین سے فرعون اصل سے نام ہے ولید بن مصعب بن ریان. اور مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا اس کو فرعون کہتے تھے. اسی ایران کے بادشاہ کا نام تک ہے کسرا، اور روم کے بادشاہ کا نام تھا قیصر، ترکی کے بادشاہ کا نام تھا خاقان، حبشہ کے بادشاہ کا نجاشی، یمن کے بادشاہ نے کہے ہیں توبہ. یہ بادشاہوں کے لقب ہوتے تھے. تو مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا اگرچہ نام کو اور ہوتا لیکن اس کو کس پکار دیتے فرعون سے. اور ایران کا جو بھی بادشاہ ہوتا نام الگ ہوتا لیکن لقب ہو سکتا ہے کسرا، اور روم کا قیصر، حبشہ کا بادشاہ نجاشی کہتا تھا، نجاشی علم کا نام اسماء نجاشی مشہور. اور یمن کے بادشاہ کو توبہ کہتے توبہ، اور ترکی کے بادشاہ کہتے تھے خاقان. تو یہ فرعون اصل کا نام تھا کہ ولید بن مصعب بن ریان. شیخ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے یہاں عجیب بطور لطیفے کے باتیں کی فرعون کے بارے میں. یہ اصل اصفہان کا رہنے والا تھا، اس بطور لطیفے بتا رہا، یاد رکھنا فرعون مت لکھنا. یہ اصل اصفہان کا رہنے والا تھی، ایران کے. یہ فروش تھا، عطار تھا، لیکن قرضوں میں ڈوب گیا، مقروض ہو گیا، کاروبار کو ٹپ ہو گیا، یہاں سے بھاگ گیا، شام چلا گیا، وہاں بھی گنا بنا، مصر آ گیا. وہاں اس نے خاص طریقے سے نا مکاری اور چاپلوسی کر کے بڑی مشکل سے نا بادشاہ قریب ہو گئے، اس کے دستراز بن کے مالدار بن، یہاں تک بادشاہ انتقال کر اس کے تخت نشین ہو گئے. ایسے بتاؤ لطیفہ کے لکھا ہے روح البیان میں. یہ اصل اصفہان کا رہنے والا تھا اور عطار تھا، عطر فروش. ایسے لطیفہ پر شیخ اسماعیل حقی نے کہا کرتے کرتے اس کاروبار خراب ہو گیا نا، ایک خردوں میں ڈوب گیا، جب کوئی صورت نہیں پڑی یہاں سے بھاگ گئے، شام چلا گیا، شام بھی کام نہیں چل سکا، مصر آ گیا. وہاں سے خاص طریقے سے موقع پر فریب سے نا کاروبار شروع کر دے، اس طریقے سے پھر بادشاہ کے قریب ہو گئے ہو، یہاں تک بادشاہ خاص آدمی نے مالدار بن گئے. پھر بادشاہ انتقال کر گئے، پھر یہ اس نے کہے تخت سنبھالے اور پھر خدا بن کر بیٹھ گئے فرعون. تفرعن یتفرعنو بمعنی سرکش ہونا. تو اصل نام اس کا کیا ہے ولید بن مصعب بن ریان، اور فرعون کا لقب یاد رکھنا. اور یہ تقریباً کہ یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد آئے اور لمبی عمر پائی، یاد رکھنا. 400 سال تو اس کے متفق ہے، اور 5 روایتوں سے 600 سال اس نے عمر پائی ہے. 200 سال بادشاہت سے پہلے اور 400 سال حکومت کی، 600 سال عمر پائی. اتنے طویل عمر، اور اس عرصے میں بدبخت پر کوئی نہ غم نہ پریشانی کچھ بھی نہیں، یہاں خدائی کا دعویٰ کرنے لگا انا ربکم الاعلی. فرعون ایک بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا، مختلف کام تھے فرعون کا نا، سب بنی اسرائیل معمور تھے. تو آخر ایک دن اس نے خواب دیکھا، صحیح احادیث ثابت نہیں کہ انت مفسرین لکھتے واللہ عالم بحقیقت الحال کہ بیت المقدس سے ایک آگ آ گئی
مصر ایک آگ نکلی، وہاں سے آگ نکلی ادھر آ گئی اور بنی اسرائیل کو کچھ نہیں ہوا اور فرعونی کو نقصان ہو گیا، قبطیوں کو، قبطی فرعون کے خاندان کے تھے قوم کو، بنی اسرائیل کو کچھ نہیں ہوا، سارا نقصان کس کو ہو گیا؟ قبطیوں کا۔ جب یہ صبح اٹھا تو بہت پریشان تھا، اس بیت المقدس ایک آگ نکلی اور آ کے قبطیوں کو نقصان پہنچائے، ان کو علاقہ سے نکال دیا اور اسرائیلی کو کچھ نہیں ہوا، سارے قبطی مصر سے باہر ہو گئے آگ آنے کے بعد، اور اسرائیلی ہوئے ان کچھ بھی نہیں ہوا۔ صبح اٹھا تو بہت پریشان تھا، تو ان کے جو کہتے ہیں اس زمانے میں حلقہ بگوش تھے اور حلقہ یاران تھے، ان کے جو نمک کے ہم نوات، ہم لقمہ ہم پیالہ ہم نوالا، جس کو عام طور پر چمچہ کہتے دور میں وزیر، جو ان کے مشیر تھے وزراء اور دست راست، جو ان کے کمک تھے، تو ان سے پوچھا میں نے خواب دیکھا بہت پریشان ہوں۔ تو اس دور کے جو نجومی تھے، کاہن اور فرعون کے جو خاص آدمی تھے جن کو بھروسہ تھا، اسے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور آ کے تخت تاراج کر ختم کرے، تیری حکومت ختم کرے گا۔ بنی اسرائیل میں ایسے بچہ پیدا ہوگا کہ آ کے تخت کو الٹ دے گا اور تیری حکومت کو ختم کرے گا اور خود بنی اسرائیل کو حکومت کریں گے۔ جب یہ تعبیر سنی تو اور پریشان ہو گئے، اب اللہ نے کیا کریں؟ تو اس نے ایک حکم نافذ کر دے کہ بنی اسرائیل میں اب جو بھی لڑکا پیدا ہو کیا کرو، ان کو قتل کرو۔ کافی ہزاروں کے ساتھ بچے قتل ہو گئے اور پھر لوگوں نے فرعون سے بچے بہت قتل ہو بنی اسرائیل میں، اسے کہ 1 سال قتل کرو اور 1 سال چھوڑ دو۔ اللہ کا کرنا ہے کہ جس سال بچے قتل نہیں ہوتے تھے اس سال ہارون پیدا ہو گئے، اور جس سال بچے قتل ہو گئے اور اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ جتنا کر سکے اللہ خود اس کی حفاظت کی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، تو دوسری نعمت نجات، من آل فرعون، فرعونین سے، وہ کہہ رہے یسومونکم، نجنا سے بدل ہے، کسے؟ یسومونکم، جو تم پہنچا دیتے سوء العذاب، سخت عذاب، سوء العذاب ہے اشد العذاب، سوء بمن سخت، وہ عذاب کے یذبحونا، یسوع سے بدل بن، میں ادھر بتا دیا، سوء العذاب یذبحون ابناکم، یہ یسومون سے بدل بنے گا، وہ سوء عذاب یہ یذبحون ابناکم، جو ذبح کرتے تمہارے کے لڑکوں کو، اپنا جبر ابن کے، لڑکے مراد مطلق کے مرد ہیں، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ چھوٹے بچے ہیں۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، نساء یار امراتوں کی جمع غیر لفظ ہے، نساء جمع امراتوں کے غیر لفظ، اور مراد اس سے کیا ہے؟ نوجوان لڑکے پیدا ہونے والی۔ تو ہزاروں کے حساب سے یاد رکھنا بچے کے ہیں ذبح ہو گئے، اور لڑکیاں کیوں؟ ان کو خطر تو لڑکوں سے تھا نا، لڑکی سے خطر تو تھا نہیں، تو لڑکی کچھ نہیں کہتا اور لڑکوں کو ذبح کرتا، تقریباً 12-13 ہزار بچے بنی اسرائیل کے ناحق قتل ہو گئے۔ تو آخر پولیس والوں لوگوں نے کہا فرعون کو تو بڑے پیمانے پر بچے قتل ہو رہے ہیں، مسئلہ بنے گا، تو پھر فرعون نے دوسرا حکم نافذ کر دیا کہ 1 سال ذبح کرو، 1 سال کیا کرو چھوڑو۔ اللہ کو ایسے کچھ منظور تھا، تو جس سال بچے قتل نہیں ہوتے تھے اس سال حضرت ہارون پیدا ہو گئے، اور جس سال قتل ہو رہے تھے اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے۔ اللہ نے خود اس کی حفاظت کر لی۔ تو فی ذالکم، ذالک مشارلہ یاد رکھا، یہ کہیں ذبح ابنا ہے یا استحیاء نساء ہے؟ اللہ مالوسی نے 3 باتیں کی۔ اگر ذالک مشارلہ ذبح ابنا ہو تو ایسی صورت میں بلا بمانے مصیبت کے آ جائے گا، اگر ذالک مشارلہ کہ ذبح ابنا ہو تو
ترجمہ کہ یہ بیٹوں کو ذبح کرنے میں بلاؤن ایک مصیبت تھی تمہارے لیے. ظاہر بات بیٹے ذبح ہوتے تھے. اور دوسرا احتمال ذالک مشار لو یہ استحیاء نساء ہے، تو ایسی صورت میں بلا بمانے نعمت کے ہو جائے گا، احسان کے ہو جائے گا. کہ بلا لفظ مشترک یاد رکھو کئی معنوں کے لاتا ہے، بمانے عذاب، بمانے مصیبت، بمانے کہ عافیت نعمت بھی آ جاتا ہے. تو دوسرا احتمال یہ اگر ذالک مشار لو استحیاء نساء ہو تو ترجمہ ہی ہوگا وفی ذالکم بلاؤن، اس میں کہ ایک نعمت تھی تمہارے لیے من ربکم. تو ایسی صورت بلا بمانے نعمت کے، بلا بمانے احسان کے. اور تیسرا احتمال ہے کہ دونوں کی طرف کے ہیں اشارے، ذبح ابنا اور استحام. تو ایسی صورت میں بلا بمانے امتحان کو ہو جائے گا. پھر ان بیٹوں کے زندہ کرنے، بیٹوں کے قتل کرنے میں اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے میں ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا. لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، وہ بھی سجن کا واہ واہ، یہ بھی سجن واہ واہ. امتحان آتا رہتا. سمجھ رہے تو اب دونوں یعنی ذبح ابنا بھی امتحان اور استحیاء نساء بھی امتحان. تو اگر ذالک مشار لے دونوں ہو تو بلا بمانے امتحان کے ہو جائے گا. تو اللہ مالوسی ان تینوں باتیں لکھی. اگر مشار لے ذبح ابنا ہو تو بلا بمانے مصیبت، تکلیف، عذاب. اور اگر استحیاء نساء ہوں مشار لے ذالکم تو بلا بمانے نعمت کی. اور اگر دونوں کی طرف کے اشارہ ہو تو بلا بمانے امتحان. یاد رکھو تکلیف بھی یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ اپنے بندوں کو آزماتے. کبھی خوشی مال دولت بہت دیتے، دیکھتے بندہ کیا کرتا ہے، مال دولت بہت دے دیتے. جیسے آگے آیت آ رہی ہے وَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. وَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. جب یہ دین سے دور ہو گئے، دین کو پس پش ڈالا، نافرمان ہو گئے، ہم ان خزانوں کے دروازے کھول دے ان کے لیے. مال، جائیداد، عیاشی اتنے ہو گئے حتی فرحوا بما اوتوا، بہت خوش ہو گئے. اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون. اور کبھی جانی تکلیف مالی بھی آ جاتی. تو اس حساب سے کہ امتحان بیٹوں کا ذبح یہ امتحان، دیکھیں صبر کرتے یا نہیں. اور لڑکی کو زندہ چھوڑنا یہ بھی کہ امتحان، شکر کرتے یا نہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو غم بھی امتحان اور خوشی بھی امتحان، ہر طرف سے. مال بھی امتحان، غربت بھی امتحان. غم اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ بندہ کے اندر صبر ہے یا نہیں، نعمت و خوشی میں امتحان بندہ کے اندر شکر ہے یا نہیں. اس حساب سے یاد رکھنا مال و دولت و جائیداد، خوشی یہ بھی امتحان، غم پریشانی یہ بھی امتحان. کس طرح امتحان ہے؟ غم اور کس میں؟ آفت و پریشانی میں صبر کے امتحان ہے کہ بندے کے اندر صبر ہے یا نہیں، اللہ سے تعلق ہے یا نہیں، اللہ کی طرف رجوع ہے یا نہیں. اور خوشی میں، مال و دولت میں امتحان اس طرح کہ بندے کے اندر کیا ہے، شکر ہے یا نہیں. سمجھ گئے؟ تو ہر طرف سے تو ذبح ابنا بھی امتحان، استحیاء نساء بھی امتحان. تو وہاں کے صبر کا امتحان تھا اور یہاں شکر کا امتحان تھا. اللہ کی طرف سے غم بھی آ جاتا ہے، پریشان، ہر خوشی بھی آتی ہے، لیکن دونوں مال بھی آ جاتا ہے، غربت بھی آ جاتی ہے. مالداری بھی امتحان ہے اور غربت بھی امتحان ہے ہر حساب سے. وفی ذالک بلاء امتحان ہے من ربکم، تمہارا رب کی طرف سے، کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، اللہ کی مشیت سے. عظیم بلا کی صفت ہے. بڑی مصیبت، بڑی نعمت یا بڑا امتحان، جیسے بلا کا ترجمہ ہے، صفت اسی حساب سے.
دو نعمت تھے، دشمن سے نجات، دشمن سے نجات، اور اس کی تفصیل آگے آ رہا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ۔ تیسری نعمت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، فرقا یفرقو، الفصل بین شیئین کہتے، فرق، الفصل بین شیئین، دو چیزوں کے درمیان فاصلہ، اور مراد یہاں شک ہے کہ جب بنی اسرائیل آزاد ہو گئے فرعون کے غلامی سے تو فرعون کو غصہ آ گیا کہ ہمارے غلام تھے اب آزاد ہو گئے، کیسے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور پھر مناظرے ہو گئے، پھر مقابلہ ہو گئے، عرصہ گزر گیا، چونٹی کی جو موت آتی تو پر نکلتے، پھر جب فرعون کی سرکشی پر حد سے پار ہو گئی، اب اللہ نے فرمایا کہ اسے میرے حوالہ کرو، تو راتوں رات حضرت اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام فرمایا رات رات نکل جاؤ، نکلتے وہاں باہر کلزم میں آ گئے یا دریا نیل آ گئے، پیچھے فرعون آ رہا تھا، تفصیل واقع سورہ اعراف میں واقع آنے والے تفصیل کے ساتھ، تو اللہ نے موسیٰ سے فرمایا کہ لاٹھی مارو دریا کو، موسیٰ نے لاٹھی ماری اور دریا کے پانی تقسیم ہو گئے اور بیچ راستہ بن گیا، جاؤ یہاں سے، فرقا یفرقو، مراد یہ کہ شک کرنا ہے، فرق نہ بگنا کہیں شکا کرنا، ہم نے چیرا تمہارے لیے دریا کو، مراد اسے کہ راستہ بنانا ہے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تمہیں نجات کس چیز سے، من الغرق، غرق ہونے سے، اب درک فرعون کی گرفت سے، نجات کس چیز سے، من الغرق اب درک، پانی کے غرق ہونے سے بھی نجات دے دی اور فرعون کی گرفت سے بھی نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہمیں ڈبو دیا، آل فرعون، فرعون خاندان کس میں، بالبحر، پانی کے اندر، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے آپ، چند علماء لکھا مفسرین نے جب فرعون غرق ہو گئے تو بنی اسرائیل کو یقین نہیں رہا کہ شیطان بھی مر سکتا ہے، یقین نہیں رہا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کہ آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، اس کے لاش کو دیکھنا چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ اس بدبخت لاش ان کو دکھا دیں، چنانچہ ایک پانی نے فرعون کی لاش کو ساحل پہ لایا، اب بنی اسرائیل نے دیکھتا ہاں اب یقین وانتم تنظرون، دیکھ رہے تھے، تنظرون کو مفعول معذوف ہے، یا تو فرعون کے لاش مراد ہے، یقین نہیں رہتا، دیکھ رہے لاش سامنے رکھی ہوئی، یا غرق ہونے کا دیکھ رہے کہ فرعون تمہیں سامنے غرق ہو رہا ہے، دیکھ رہے تھے، چیخ رہا چلا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بنی اسرائیل، الآن اب ایمان لاتے ہیں، آگے کہ وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو بڑی بلڈنگیں مارتا تھا، انا ربکم الاعلی، لا الہ غیری کا نعرہ لگاتا تھا، اب کیوں چیخ رہے چلا رہے ہو، الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، یوم ننجیک ببدنک لتکون خلفک آیہ وان کثیر من الناس عن آیت لغافلون، یوم ننجیک ببدنک لتکون خلفک آیہ، تو منکر قانون مقافات عمل تھا، دیکھ دیکھ عرصہ معاشر بھی یہی ہے، وانتم تنظرون، دیکھ رہے کہ تمہارے سامنے فرعون غرق ہو رہا ہے، تنظرون کا مفعول معذوف یا تو غرق ہے نا، غرق فرعون ہے، دیکھ رہے آنکھوں کے سامنے فرعون بما فوج کے غرق ہو رہا ہے، لاشیں تنکوں کے درکے ہیں تیر رہی پانی میں، دیکھ رہے تھے اپنے آنکھوں سے، یا تنظروں کو مفعول براہ راست کے ہیں فرعون ہے، تو مفسرین نے کہا کہ جب وہ غرق ہو گئے تو یقین نہیں ہو رہا کہ یہ بھی شیطان مر سکتا ہے، جس نے 600 سال عمر پائی ہے، شام کا ڈسا اور رسیس بھی ڈرتا، کیسے یقین آتا اسے، کہ اللہ اے موسیٰ ہم دیکھنا چاہتے ہیں بدبخت کو، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہا کہ اللہ شیطان کی لاش کو نکالے، تو دریا نے اس کی لاش کو ساحل پہ لائے، دیکھ رہے وان تو واو حالیے، اور حالے کہ تم کہیں فرعون کے ڈوبنے کو یا براہ راست لاش کو دیکھ رہے تھے، فرق فانجیناکم، ہم یا یاد رکھنا یہ براہ راست اگرچہ خطاب تو کس کو ہیں، پیغمبر کے دور کے بنی یہودی کے، مراد ان کے بڑے، مراد ان کے بڑے، ان کو اللہ نے نجات دی تھی، یہ بدبخت کہاں مر رہے تھے، فانجیناکم واغرقنا آل فرعون،
وانتم تنظرون، اور تو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. حضرت ڈوب رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، نہ لگا ہے. سمجھے؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنی اسرائیل وانا من المسلمین. اب کیا کچھ بھی نہیں ہوگا، اب پانی سر سے گزر گئے، اور ڈوبتے اس تنکا سے سارا لینے کا کیا فائدہ ہے؟ الآن اب ایمان لائے. وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین. تو ویسے بڑے بڑے ڈینگے مارتا تھا، بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. وَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى لَا إِلَٰهَ غَيْرِي کے یوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، آنے والے کو عبرت بناؤں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَةٍ لَغَافِلُونَ. حافظ نہیں آئے تھے طریقے سے نا، ایسے ہی آئے تھے نا. پڑھ رہا ہوں خیال کر، میں حافظ نہیں ہوں، اپنی طرف بولتا جا رہا ہوں، خیال کرنا. مشہور ہے کہ ابھی مصر کے عجائب گھر میں جو لاش رکھی ہوئی نا، مشہور ہی فرعون ہے. واللہ عالم. یوم ننجیک ببدنک، اس آیت کو کئی مظہر ہیں. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے ایک لاش کو صحیح سلامت رکھنا. سمجھ رہے؟ جو موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ رکھ سکتا ہے، قیامت تک فرعون کی لاش کو صحیح طرح رکھ نہیں سکتا ہے. کیا مشکل اس کے لیے؟ مشہور ہوئی یوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، آنے والوں کے لیے. تو بھی خدائی کے دعویٰ کرے کہ یہ اس کا حشر کو دیکھ سکے. جو ڈینگے مارا کے لیے، لیکن تکون لمن خلفک، قیامت تک کے لیے سب کے لیے دید عبرت بناؤں گا. تو جی وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَآیَةً لَغَافِلُونَ. جس مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے صبر کو کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پہلے اس پر علم رکھتے تھے. یہ دیکھیں بندہ کے اندر اللہ کو معلوم ہے، لیکن بندہ کو جنت جانا کو آسان تھوڑی ہے. احمقوں کی جنت تھوڑی جس طرح چاہو. دنیا میں تکلیف بھی آئے گی، خوشی تو. کبھی انسان یاد رکھنا دین سے ہٹ جاتا ہے، کبھی غم کی وجہ سے اور کبھی خوشی کی وجہ سے. لوگ خوشی میں کیا کر لیتے ہیں، یہ کبھی غم میں انسان ایسی سی باتیں کرتا ہے کہ دین سے نکل جاتا ہے، ایسی حرکت کر جاتا ہے غصے کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے. اور کبھی خوشی میں اتنا خرمستی میں آگے جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ ایمان کب سے ختم ہو چکا ہوتا ہے. یہ غربت کو انسان کے قاتل فقر، کبھی مال کو انسان کام پہنچ جاتا ہے. جیسے مال اور دولت اور غربت دونوں آزمائش امتحان ہے. آگے مسئلہ آ رہا ہے. اس لیے غنی ہونا محبوبیت کی نشانی، غریب ہونا کیا ہے مقبولیت کی نشانی نہیں، مقبوض ہونے کی نشانی نہیں. غربت بھی آزمائش امتحان، مال بھی. تو جو مالدار ہے وہ خوش ہونے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا مقبول بندہ ہوں، وہ بھی آزمائش ہے. اور جو غریب یہ بھی کہ پریشانوں کے اوپر سے راندہ درگاہ ہوں، یہ بھی امتحان ہے. تو غربت مقبوضیت کی نشانی نہیں، راندہ درگاہ ہونے کی، اور مالداری محبوبیت اور مقبولیت کی نشانی نہیں، دونوں آزمائش امتحان ہے. مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے بھورے سے کھڑا ہو جائیں اور سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد آ جائے کہ بیٹھنا تھا، بیٹھ کر سیدھے صاحب نماز ہو جائے گی.